ایسا انتخاب کرنا جو آپ کے لیے درست ہو۔ آپ اپنی زندگی میں کیسا چناؤ کرتے ہیں، یا آپ اپنی زندگی کے لیے کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں؟ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے لعنت کا انتخاب کرتے ہیں یا آپ اپنی زندگی کے لیے برکت کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لعنت اپنے لیے جو ہے لے کر آ رہے ہیں اپنے اوپر، یا ہم اپنے اوپر برکت لے کر آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے برکت کو کیسے ریسیو کر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے لیے لعنت کو کیسے ریسیو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھنے میں ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اوپر خود لعنت لے کر آتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے لیے لعنت کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے لیے برکت کا انتخاب کرتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، ہم ایک حوالے سے اس بات کو سیکھیں کہ اگر ہم استثناء کی کتاب اس کا باب نمبر 11 اس کی 26 آیت سے پڑھے تو لکھا ہے کہ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں خداوند جب بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے حکم دیتا ہے، تو خداوند ان سے کہتا ہے کہ آج میں نے تمہارے سامنے برکت اور لعنت دونوں رکھ دی ہیں۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انتخاب تمہارا ہوگا کہ تم ان چیزوں میں سے کس چیز کا انتخاب کرتے ہو، اور ساتھ میں وہ ڈیٹیل دیتے ہیں کہ ہم کیسے برکت اور لعنت کا جو ہے انتخاب کرتے ہیں۔ اور اس کی جو ہے ہم جب 27 آیت پڑھتے ہیں لکھا ہے برکت اس حال میں جب تم اپنے خداوند خدا کے حکموں کو جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں مانو۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنے لیے برکت ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے لیے برکت لے کر آنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں جو ہے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے، جو اس نے ہمیں حکم دیے ہیں ہمیں ان کی پیروی کرنی ہوگی، ہمیں بدی سے کنارہ کرنا ہوگا، ہمیں جو ہے خدا کی کامل مرضی کو پورا کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہوگی، ہمیں اپنے دل سے حسد نکالنا ہوگا، ہمیں اپنے دل سے غصہ نکالنا ہوگا۔ اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے محبت کرنی ہوگی، اگر ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں تو ہمیں اس سے صلح کرنی ہوگی۔ اگر میں نشہ کرتا ہوں، اگر میں اور کسی ایسے برے کاموں میں جکڑا ہوا ہوں، ہمیں اس سے آزاد ہونا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو میرے عزیزو کلام کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے برکت کو نہیں لیتے بلکہ آپ اپنے لیے لعنت لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے برکات کا انتخاب کریں، تو ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا، ہمیں اس کی مرضی پر چلنا ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر لعنت اس وقت جب تم خدا کی فرما برداری نہ کرو، یعنی کہ آپ خدا کے حکموں پر جب عمل نہیں کرتے، جو کچھ فرما برداری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی نے کچھ فرمایا ہو آپ اس پر عمل اگر کرتے ہیں، آپ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ہمیں لعنت اب ہمارے اوپر آتی ہے جب ہم اس کی فرما برداری نہیں کرتے اور ہم اس راہ کو چھوڑ کر جو کلام نے ہمیں بتائی ہے، ہم اس راہ کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جب ہم اور خدا بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج ہم نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، ہمارا موبائل ہمارا خدا بن چکا ہے، ہمارا پیسہ ہمارا خدا بن چکا ہے، ہماری ایگو ہمارا خدا بن چکا ہے، میری انا جو ہے، میری میں جو ہے، یہ میرے لیے خدا بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے لعنت کا انتخاب کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر لعنت کو لے کر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح ہم کبھی برکات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہے برکات ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں دن بہ دن روحانیت میں بڑھتا چلا جاؤں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بڑا رہے اور جس کام کو میں ہاتھ لگاؤں وہ باعث برکت ہو جائے، جسے میں برکت دوں اس کو جو ہے وہ برکت کو حاصل کرے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس برکت ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اگر برکت ہو یا ہم برکت لوگ ہو، تو ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہوگی، ہمیں اس کی کامل مرضی کو پورا کرنا ہوگا، اور ہمیں برائی سے کنارہ کرنا ہوگا، ہمیں دوسرے خداؤں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر موبائل ہمارا خدا ہے،
तो हमें इसे तर्क करना होगा। अगर हमारा पैसा हमारा खुदा बन चुका है तो हमें इसे तर्क करना होगा। अगर यहाँ कोई और हमारा खुदा बन चुका है तो हमें उसे तर्क करना होगा। अगर आप मेरे से ऐसा नहीं करते तो आप कभी भी अपने लिए बरकत का इंतखाब नहीं करते, बल्कि आप अपने लिए लानत का इंतखाब करते हैं। और मेरे से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज आप लानत में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो आज ही खुदा के हुजूर झुके, आज ही उसकी फरमाबरदारी करें, उसके हुक्मों पर अमल करें, तो यकीन माने आप बाबरकत लोग होंगे। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे वो बाबरकत होगा और आप यकीनन खुदा के बरकत लोग होंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।